نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق چند باتیں میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا تاکہ بنو امیہ کا جو باب ہے شیاطین اور منافقین کی نظروں میں وہ واضح ہو جائے، تمام عالم اسلام کی نظروں میں ان کے سامنے آ جائے. میں آپ کو ایک عجیب بات اگر بتاؤں، اکثر ہمارے جو اس زمانے کے لوگ ہیں جو قرآنی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ایک ہے مذہب کارڈ اور ایک ہے قرآنی کارڈ. ٹھیک ہے، مذہب کارڈ تو یہ سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارا پرانا وزیر اعظم نکما، اسے چھوڑیے. البتہ قرآنی کارڈ استعمال کرنے والے کئی لوگ گزرے ہیں. یہ قرآنی کارڈ جو ہے ایک زمانے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو میرے ساتھ اتفاق یہ ہے کہ میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ بات کو قرآن سے ہی ختم کر دوں. احادیث، تاریخ، ان جگہوں پر جانے کی حاجت ہی نہ رہے، اس طور پہ ثابت ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا نا آپ سے کہ میں نہ مانوں، اس کا حل ما سوائے موت کے اور کچھ نہیں. اور ضد اور عناد یہ ایسی بدبختی ہے، ایسی کہ انسان کو جہنم میں جانا آسان کر دیتی ہے بنسبت تواضع، عاجزی، انکساری کے اختیار کرنے سے. یہ عجیب بات، یعنی فرعون نے جب اپنا لشکر کو دیکھا کہ وہ تباہ ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، اور اپنی بربادی کو بھی اس نے محسوس کر لیا، تو فوراً کیا کہا کہ میں نے موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. کتنا بڑا بدبخت تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے شاید پہلے بھی کہا اور ابھی پھر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بدبخت اور منافقین، ان کے سامنے یہ فرعون حامان تو چھولے بیچتے ہیں. سمجھے بات؟ یعنی یہ تو بہتر معلوم ہوتے ہیں بنسبت ان بدبختوں کے جن کو بدر میں کنویں کے اندر ڈالا گیا ہے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مغیرہ وغیرہ جو بھی تھے. تو موت کو اس حال میں گلے لگانا یہ انہوں نے
تسلیم کیا، لیکن اپنی انا اور ہٹ دھرمی سے باز آئیں گے، سوال پیدا نہیں ہوگا۔ بس انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو اپنی آئی کے آگے، اپنی مرضی کے آگے کسی کی چلنے نہیں دیں گے۔ تو ایسے بدبخت زمانہ، ان کی اولاد جو باقی بچی وہ تسلسل کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں، سیدنا علی کے دور میں، سیدنا معاویہ، اور ان سے لے کر آج تک ان کی وہ نسلیں پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہیں، پھیلتی جائیں گی۔ انہوں نے ہر دور میں دین اسلام کے ساتھ ایک ایسی روش اور ایسا ایک نظریہ اور مزاج رکھا ہے کہ اس کی نظیر پیش کرنا انسان کانپ جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی میں مجھے آپ کو ایسا بندہ انتہائی برا محسوس ہوتا ہے کہ جو دل میں کچھ رکھے اور زبان پر کچھ، ٹھیک ہے نا؟ تو حقیقی جو منافق ہوگا، یعنی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ کتنا بڑا منافق ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا لیں۔ بہرحال یہ باتیں اچھی طریقے سے سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور جو منافق ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ ایک نمبر کے شیاطین ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن وہ کس آسرے پر یا کس سوچ پر یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، یہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ میں انتہائی گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ ایک شخص ہے بالفرض یا ایک جماعت ہے، اس کا کوئی نظریہ، کوئی بات ہے، تو اس کے اندر کیا بات ہے یہ میں بہت باریک بینی کے ساتھ چھان لیتا ہوں۔ لیکن منافق کا نفاق اتنا ملعون اور لعین ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس نے دل میں کیا بٹھا رکھا ہوگا۔ ویسی بات کچھ تو ہوگا نا دل میں۔ بہرحال میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں چند ایک الفاظ بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ آیت کافی ہو جائے نا تو یوں سمجھیں کہ آپ کی زندگی حق پر گزرے گی، اور اگر آپ نے اس آیت کو پس پش ڈال دیا اور اپنے ذاکر اور جو تمہارے ذاکر ناکر جتنے بھی ہیں ان کی باتوں کو اگر مقدم رکھا تو پھر آپ کو ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک ماچس کی تیری کو جلائیے اور اس کے سامنے یوں انگلی کو لے کر جائیں، ٹھیک ہے، اور محسوس کریں کہ یہ وہ آگ ہے جس کو 70 مرتبہ دھویا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اس میں یہ اثر ہے کہ یہ ساری کائنات کو جلا دے. تو جو آگ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے متعلق بنا رکھی ہے کہ جو حقیقت کو دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کرتے، پھر ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی ایک اور وجہ بھی ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچتا ہے چند چیزوں کے عوض میں. نمبر ایک، آبا و اجداد کی آڑ میں، کہ آبا و اجداد اس نہج پر نہیں تھے تو ہم کیسے آ جائیں، یہ ان کی ایک دلیل ہوتی. نمبر دو، ضد، کہ تکبر اور غرور اور ضد اس درجے کا ہو کہ اس کے سامنے ہر چیز فانی ہو. نمبر تین، مشکوک، کسی بھی مسلمان کو اس کے دماغ کو ایسا پریشرائز کیا جائے کہ وہ بالکل پٹری سے اتر جائے. نمبر چار، دولت، یعنی پیسوں کے ذریعے سے کسی کا ایمان خرید لینا، جیسا کہ آج کل یہ قادیانی وغیرہ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے جو منافقین ہیں، جن کو آپ میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا نہ تو آبا و اجداد کا سلسلہ ایسا منافقانہ رہا، صحیح، نہ تو ان کو کوئی مشکوک کر سکتا ہے، نہ تو ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ایسا تکبر یا غرور نظر آتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ان لوگوں سے متعلق جتنا بھی سوچ کر لو، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ایسی روش کو اختیار کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو انشاءاللہ ہر سمجھدار کے لیے کافی شافی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اتباع کیجئے ان تمام چیزوں کا ما انزل الیکم، جو آپ کی جانب نازل کی جائے، آپ کے رب کی طرف. صحیح. اب نبی سے زیادہ عمل کرنے والا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو نزول کی اتباع میں کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا جائے اس کی اتباع کیجیے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کامیابی یہ موقوف ہو گئی اور انزال من ربکم یہ موقوف علیہ بن گیا. ٹھیک ہے.
تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی تو اب سنیں. ان هو الا وحی یوحی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو وہ ہے وحی جو سیدنا جبرائیل امین لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایک القاء قلبی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو ڈال دے کہ جو آگے دین بنے، شریعت بنے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی اشکال کرتا ہے تو ہم بڑی آرام سے ان سے پوچھ لیں گے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اگر ایمان نہیں رکھتے تو پھر قرآن سے ہر چیز کو ثابت کر دیجیے. جیسے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو نہ رکعات ہے، نہ سنت ہے، نہ فرائض ہے، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں پہلے، بس اشارتاً میں ذکر کرتا ہوں. تو اتبعوا ما انزل الیکم من رب اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وفادار تھے اور اتنی محبت رکھتے تھے رب العالمین کے ساتھ کہ سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ، جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ گناہ کی تعریف اللہ کے رسول نے کیا فرمائی، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ آپ کو دل میں کھٹکے بھی اور آپ کو کسی کو بتانے میں جھجک محسوس ہو. یہ ہے گناہ کی تعریف، اور ایسی جامع اور مانع تعریف ہے کہ مجال ہے کہ کوئی اس کا ثانی بھی پیش کر سکے. تو سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کیا فرمایا، یا رسول اللہ حدد علیہ، حدد علیہ، کہ مجھ پر حد نافذ فرمائے قرآن و سنت کے مطابق. مجھ سے زنا ہو گیا، بدفعلی ہو گئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ عالم دیکھیے کہ اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندے جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو، کہیں بیٹھ کر آنسو بہا لو اور 2 رکعت نماز پڑھو، جاؤ. آپ نے صرف منہ پھیر دیا. ٹھیک ہے، وہ اس طرف تشریف لے گئے. پھر فرمایا یا رسول اللہ حددنی، آپ نے اس طرف منہ پھیر دیا. پھر فرمایا حددنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے. پتہ ہے کیوں؟ یہ محبت تھی نبی علیہ السلام کی اپنے رب سے، اور اس کا ذائقہ میں اور آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے. سمجھے؟ اشفع تشفع، اللہ نے کیا انعام دیا کہ اے میرے نبی آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو روز محشر قبول کیا جائے گا. ایسے لاڈلے نبی کو. اللہ اکبر. تو